کر دیجئے تو یہ ایکسٹرا خوف ہو جائے گا۔ جو فطرت نے خوف رکھا ہے وہ تعمیر کے لیے رکھا ہے، آپ جو خوف پیدا کر رہے ہیں وہ تخریب کے لیے کر رہے ہیں۔ تعمیر کا خوف اور ہے، تخریب کا خوف اور ہے، فرق پیدا کیجئے دونوں کا، تعمیری خوف میں اور تخریبی خوف میں۔ لہذا بچوں کو ایسے نہ ڈرائیے کہ یہ ڈر جائے، ان پر کتابوں کا بوجھ ابھی سے اتنا نہ لاد دیجیے کہ پھر یہ پڑھنے کا شوق ان کا ختم ہو جائے۔ انہیں دھیرے دھیرے تربیت کی راہوں سے گزاریے اور انہیں اچھا مستقبل بتائیے، اور انہیں بتائیے، ایک جملہ سن لیجیے، اپنے بچوں کو بتائیے کہ علم کی وراثت تمہیں ہی ملنی چاہیے، اس لیے کہ منبر سلونی کے قصیدے تم پڑھتے ہو، علم لدنی کی آبیاری میں تم آگے آگے چلتے ہو، اس لیے کہ باب مدنی علم کے ماننے والے تم ہو، علم لدنی کے ماننے والے تم ہو، منبر سلونی کے دعوے کرنے والے کی قصیدہ خوانی کرنے والے تم ہو، نہج البلاغہ کا مالک تمہارا امام ہے، صحیفہ سجادیہ کا خالق تمہارا امام ہے، صحف سماویہ کو جس نے 3 دن کی عمر میں سنایا ہے وہ تمہارا مالک علی ہے، تمہارا امام علی ہے۔ لہذا علم سے جتنا آشنا علی والوں کو ہونا چاہیے، ابو جہل کی نسلیں اس سے اتنا نہیں ہو سکتی۔ ابو جہل کی نسلیں علم سے ناآشنا ہیں تو انہیں زیب دیتا ہے، مگر علی والے اگر علم سے ناآشنا ہو جائے تو یہ بہت بڑا ایک داغ ہے جو امت لگا رہی ہے۔ اس لیے تو اس محبت کے لیے آپ کو علم کے بام در کھولنا پڑے۔ خوش نصیب جو تمہارے بچوں کے لیے بیسک تعلیمات کا بہت سست کام کر رہے ہیں، کوشش ہونی چاہیے کہ انہیں سراہا جائے، ان کو عزت افزائی کی جائے، ان کو نوازا جائے اور ان کے ساتھ دیا جائے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر ساتھ دیا جائے۔ قوموں کا عروج و زوال وابستہ ہوتا ہے ان کے علمی گھرانوں سے، علمی خانوادوں سے، ان کے علمی عناوین سے، ان کے علمی کارناموں سے۔ قومیں پہچانی جاتی ہیں علم کے ذریعے سے، قومیں پہچانی جاتی ہیں ان کی عبادت کی خوشنما عمارتوں کے ذریعے سے۔ آج آپ کے پاس اگر وقت کی جائیدادیں ہیں اور حسین ترین وقت کی جائیدادیں ہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے بزرگ صاحبان علم و ہنر تھے جنہوں نے اپنی دولت کو اپنی ذات کے لیے نہیں، آل محمد کے لیے وقف کر دیا۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد، وہ گھرانے۔ آج جس کے پاس دولت ہے، آج کون ہے جو اپنی دولت کو وقف کرنے والا ہے؟ آپ کون ہے جو دولت کو آل محمد کے لیے دینے والا ہے؟ میرے جو یاد رکھیے گا، کسی نے فقرہ کہا تھا، ہمارے ایک دوست نے، 2 فدق ہیں جو شہزادی کو دیے گئے، فدق 2 ہیں جو شہزادی کو دیے گئے۔ ایک فدق وہ ہے جو رسول نے اپنی بیٹی کو دیا، ایک فدق وہ ہے جو چاہنے والوں نے بشکل امام باڑہ وقف کی جائیداد کے عنوان سے دیا۔ یہ بھی فدق ہے، اسے بھی عنوان فدق رکھیے۔ اور اب میں یہ جملہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر فدق کے لینے والے قابل لعنت و ملامت ہیں تو امام باڑوں کو لوٹنے والے لائق سلام نہیں ہو سکتے، وقف کی جائیدادوں کو ہڑپ کرنے والے لائق سلام نہیں ہو سکتے۔ وقف خوروں کو کبھی، اور میں نے عزیزوں میں نے شاید کبھی آپ سے کہا تھا کہ پہلے تو وقف خور کی دنیا اور آخرت کا پتہ نہیں تھا۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے۔ پہلے تو وقف خور کی دنیا اور آخرت کا پتہ نہیں تھا، مگر اس زمانے میں تو ایک وقف کے چور نے اپنی تصویر دکھا کے ہر صاحبان عقل کو متوجہ کر دیا کہ ابتدا تیاگی بنتی ہے، انتہا ابو لہب بنتا ہے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد بتاؤ آپ وقف کے لٹیروں کو کیا ہاتھ آیا؟ وقف کے چوروں کو کیا حاصل ہوا؟ کبھی کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وقف نہیں ہوتا ہے، یہ آل محمد کی خدمت میں عطیہ ہوتا ہے، اور جو آل محمد کی خدمت میں عطیہ کیا جائے اسے لوٹا نہیں جاتا، اس پہ ضرب کاری لگائی جاتی، ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ عنوان بنتے ہیں۔ آج آپ کے سماج میں جو وقف کی جائیدادیں ہیں وہ ایک عنوان بن کے ابھری ہوئی، اس کا عزتوں سے نام لیا جاتا ہے، اسے سراہا جاتا اور سراہنا چاہیے، اس لیے کہ جنہوں نے اپنی اس دور میں اپنی دولتیں دی ہیں کہ جس دور میں غربتیں دامنگیر تھی، جہاں لوگوں کے پاس کھانے کے اور پکانے کے لیے چیزیں نہیں تھی، پہننے کے لیے لوگوں کے پاس
اتنے کپڑے نہیں تھے جتنے آج آپ کے پاس ہیں۔ اس غربت کے زمانے میں اگر اپنی دولتوں کو آل محمد کے لیے لٹایا ہے تو اس کا اجر عظیم تو وہ وہاں پائیں گے، مگر یہاں بھی ضرورت ہے کہ ان کو سراہا جائے۔ لہذا وہ لوگ کہ جو علم کے لیے کام کر رہے ہیں، ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، ایجوکیشن سسٹم میں کام کر رہے ہیں۔ زمانے میں بہار کا نام تھا کہ بہار کے بہت سے اہل ایمان تھے جو بڑے بڑے پدوں پر تھے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ آج وہ آنے والے زمانے نے ان کیفیتوں کو تبدیل کر دیا ہے۔ آج بچے اس منزل کو نہیں پہنچ پا رہے ہیں جہاں ان کے بزرگ پہنچا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بزرگوں نے محنت کی تھی، جو منصوبے بنائے تھے، جہاں تک پہنچے تھے، اور ان کے باپ دادا نے ان کے ساتھ جو تربیتی عمل انجام دیا تھا، شاید وہ تربیتی عمل میں ہم نے کوتاہی کی ہے، وہ چیزیں ہم نے روک دی ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے یہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ایسے حالات میں ضروری ہے یہ مجلسیں خالی سن کے سنانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ سن کے سمجھنے کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ ممبر پہ بیٹھتے ہی خطیب اسماعی فہم کہہ دے، بٹ ڈرتا ہے کہ لوگ یہ نہ کہہ دیں مولانا قبرستان میں نہیں پڑھ رہے ہو، بھائی اس وجہ سے اسماعی فہم نہیں کہا جاتا، ورنہ حقیقی مفہوم یہی ہے۔ اور پوچھو شریعت سے کہ پروردگار یہ اسماعی فہم کا کیا مطلب ہے؟ یہ مردہ جو لیٹا ہوا ہے اس سے کہا جا رہا ہے اسماعی فہم، یہ سن لے بڑی بات ہے، سمجھے گا کیا؟ اب اس کے سمجھنے میں رہ کیا گیا، یہ کیا سمجھے گا؟ اور اسے سمجھا کہ اب ہوگا کیا؟ اب تو قبر بند، اب یہ جانے اور اس کے اعمال جانے۔ کہا ہم زندہ شریعت کے ماننے والوں کو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ جب ہم مردہ کو سنانے کے بعد سمجھاتے ہیں تو زندوں کو سنا کے کیسے چھوڑ دیں؟ لہذا جیسے سننے والوں مرنے والے کو سن کے سمجھانا ضروری ہے، ویسے اگر مردے کو سنا کے سمجھانا ضروری ہے تو پھر زندہ قوم کو بھی سنا کے سمجھانا ضروری ہے۔ اچھا بتاؤ سمجھایا کیا گیا ہے اسے؟ یہی کہ اللہ ایک ہے، پنجتن پانچ ہے، امام 12 ہے، یہی تو سمجھایا جا رہا ہے۔ تو اس میں سمجھنے کی چیز کیا ہے؟ کہ یہی سمجھنے کی چیز ہے، زندگی بھر جس اللہ کو اللہ کہا ہے، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس پر قائم رہنا۔ یہ بچے بیٹھے ہیں، اس نے ایک بات اور کہہ دوں، آج ماشاءاللہ بچے کافی ہیں مجلس میں، ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اور پھر بتائیے بچوں پہ عرفانی مجلس کیسے ہوگی؟ اس میں بچوں کے عنوان سے بھی چند باتیں ہونی چاہیے۔ ایک حافظ جی نے ایک طوطا پالا اور طوطے کو روزانہ یہ سکھایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کرو۔ ظاہر حافظ جی کا طوطا تھا، حافظ جی کی زبان بولنا ہی تھا، حافظ جی نے اسے تعلیم دی۔ روزانہ وہ طوطا کہتا تھا لا الہ الا اللہ، صبح اٹھتا تھا تو کہتا تھا لا الہ الا اللہ، اور جب سوتا تھا تو کہتا تھا لا الہ الا اللہ۔ پھر جب صبح اٹھتا تھا روزانہ اس کی عادت ہو گئی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کی۔ توجہ کیجیے گا، روزانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا کرتا تھا۔ ایک دن بلی نے اسے پکڑ لیا اور بلی نے اسے کھا پی کے چٹ کر دیا۔ حافظ جی رو رہے تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ رو کیوں رہے تھے؟ کہا میں رو اس لیے رہا تھا کہ جسے میں نے روزانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا، افسوس یہ ہوا کہ جب اس پر مصیبت آئی تو وہ کلمہ بھول گیا تھا۔ جملہ واضح ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر بلی کے حملے کے وقت وہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیتا تو بچ جاتا۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ میرے بچے محسوس کریں اس بات، وہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیتا تو بچ جاتا۔ اب بچا کیوں نہیں؟ کہا جب مصیبت آئی تو کلمہ لا الہ الا اللہ بھول گیا۔ تو کہا تم رو کیوں رہے؟ کہا میں بھی اسی لیے رو رہا ہوں کہ زندگی بھر لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جب موت کا فرشتہ مجھے پکڑے تو میں اسی کلمے کو فراموش کر دوں۔ اس لیے لا الہ الا اللہ رٹنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ دل کی گہرائی میں اترنے سے مسلمان ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ کا عقیدہ زبان سے جھپنے سے کوئی رسالت کا قائل نہیں ہوتا، جب تک کہ رسالت کی آبرو دل میں پناہ گزی نہ ہو جائے،
جب تک محبت رسالت دل میں نہ آ جائے، اور اللہ اور رسول کی محبت کا عنوان دل میں اسی وقت آ سکتا ہے کہ جب جہاں جہاں اللہ رسول کے خلاف زبان درازیاں ہوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے استر پر، اپنے عنوان پر اس کی مخالفت کیجیے۔ اگر سویڈن میں قرآن جلایا گیا ہے تو آپ کے فیس بک پر، آپ کے ٹویٹر ہینڈل پر اس بات کی مذمت لفظیاتی طور سے ہونی چاہیے کہ وہاں غلط ہوا ہے۔ اگر آپ ٹویٹر چلاتے ہیں، آپ فیس بک چلاتے ہیں، آپ واٹس ایپ چلاتے ہیں اور آپ کے قلم سے 2 جملے قرآن کی محبت میں نہیں نکلتے، رسول کی محبت میں نہیں نکلتے، تو یاد رکھیے گا روز قیامت آپ کو اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ روز قیامت آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا کہ قرآن کی آبرو خطرے میں تھی، آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ رسول اور آل رسول کی توہین ہوتی رہی، آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ ہر آدمی ذمہ دار ہے اپنے اس عمل کا جو وہ انجام دے گا۔ اس لیے جو لوگ سوشل میڈیا پر جڑے ہوئے ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں کہ نفرتوں کا جواب محبتوں سے دو۔ جہاں جہاں قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی آواز اٹھایا جائے 2 جملے لکھو۔ اس لیے کہ یاد رکھیے گا، کیوبا کا ایک لیڈر ہے، 18 اور 20 سال کا لیڈر ہے، وہ کہتا ہے مجھے تعجب ہے، وہ کہتا ہے، کیوبا کا لیڈر کہتا ہے مجھے تعجب ہے، میں قبرستان میں کھڑا ہوں، مجھے تعجب ہے کہ میں ان لوگوں کی قبروں کے سامنے کھڑا ہوں جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم بولیں گے نہیں، ہم حق کا ساتھ نہیں دیں گے، اس لیے کہ حق کا ساتھ دینے سے، باطل کے خلاف بولنے سے کہیں ہم مر نہ جائیں، کہیں ہم مار نہ دیے جائیں۔ وہ قبرستان میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے یہ لوگ اس لیے نہیں بولے تھے کہ کہیں مر نہ جائیں، اب یہ بتاؤ کہ یہ بولے بھی نہیں اور مر بھی گئے۔ اس کا مطلب ہے موت تو آنا ہے، چپ چاپ مر جاؤ یا کچھ بول کے مر جاؤ۔